یہ جو مجلس عزا ہے یہ کیوں یہاں پہ بلایا جاتا ہے؟ یہاں پہ اس لیے بلایا جاتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو بہت سے وائرس اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب اس بزم میں آؤ گے، محمد والے محمد کا ذکر سنو گے، تو یہ وہ اینٹی وائرس ہے کہ جو قبر سے باہر بھی کام آئے گا، قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ تو پیغمبر ہمیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں، رسول والے رسول ہمیں زندگی دینے کے لیے آئے ہیں، رسول والے رسول ہمیں حیات دینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول والے رسول نے ہم سے کچھ مانگا نہیں ہے، ہم انہیں دے بھی کیا سکتے ہیں؟ جو پیسہ ہے وہ بھی انہی کا صدقہ، جو جسم میں طاقت ہے یہ بھی انہی کا صدقہ۔ تو ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں حضور، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، یہ جو بدن ہے یہ بھی اپنا نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ہاتھ خدا کے خلاف کام کرے گا تو یہ گواہی دے گا، یا اللہ اس نے تیرے خلاف مجھے استعمال کیا۔ آنکھیں قیامت کے دن گواہی دیں گی، یا اللہ اس نے مجھے تیرے خلاف استعمال کیا۔ زبان گواہی دے گی، یا اللہ اس نے مجھے تیرے خلاف استعمال کیا۔ تو جب ہمارا اپنا وجود اپنا نہیں ہے تو دنیا کا غیر ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا وہی اپنا ہے کہ جو خدا کا اپنا ہے، جو خدا کے اپنے ہیں، جو خدا کے پسندیدہ ہیں، جو خدا کے محبوب ہیں۔ اور وہی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی چاہتا ہے کہ آسمان والا اس پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرنا۔ میں نے پوری ایک مجلس ایک حدیث میں بیان کر دی ہے، یہ پوری سوسائٹی کا جھگڑا فتنہ فساد یہی ایک حدیث میں ختم ہو جائے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی قدر و قیمت، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہماری کیا قدر و قیمت، کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ پتہ لگائے کہ اللہ کی نظر میں ہماری اہمیت کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت کیا ہے؟ اور وہی قابل قدر ہے کہ جو اللہ کی نظر میں قابل قدر ہوگا۔ آپ کو میں 1 منٹ میں بتائے دیتا ہوں بغیر کسی لیب میں جانے کے، کہ آپ اگر یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری قدر اللہ کی نگاہ میں کیا ہے تو معصوم بیان کرتے تم یہ دیکھو کہ تمہاری نگاہ میں اللہ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، تم یہ دیکھو کہ تمہاری نگاہ میں اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تمہاری نظر میں اگر دنیا اور دنیا والوں کی قدر و قیمت ہے، اذان ہوئی ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ہے، ماہ رمضان ہے ابھی تو جوانی کا وقت ہے، بعد میں بڑھاپے میں رکھ لیں گے۔ یہ انسان تصور یہ فکر کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہماری کیا قیمت ہے تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اگر ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہماری نگاہ میں اللہ کی بہت اہمیت ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اول وقت نماز کے مصلی پہ نظر آئیں گے، توجہ فرمائیے گا، واجبات کی ادائیگی میں نظر آئیں گے، حرام کاموں سے بچیں گے، مستحبات پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہ خوبصورت گلستان ہے کہ جو بھی اس میں قدم رکھ لے گا وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ساری دنیا جن خوشبوؤں پہ ناز کرے اسے مشک و عنبر کی خوشبو کہتے ہیں۔ اب مشک و عنبر کی خوشبو جس پہ غالب ہو جائے، جس کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو پہ غالب ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو تم دیکھو کہ تمہاری نگاہ میں اسلام کی کیا قیمت ہے، تمہاری نگاہ میں دین کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اگر تم متبرک مقدس بننا چاہتے ہو تو اپنی فکر میں اللہ کو اہمیت دو۔ یہی وہ دین ہے حضور کہ جو ہمیں قبر کے اندر کام آنے والا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کا اس وقت اندازہ کرتے ہیں کہ جس وقت انسان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ توجہ فرمائے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اے میرے چاہنے والو ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت 3 طریقوں سے کرو۔ حب نبیکم، اپنی نبی کی محبت میں، حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت میں، وہ اہل بیت محمد، اہل بیت محبت کی محبت میں، اور حب تلاوت القرآن، تلاوت قرآن کی محبت میں۔ اگر ان طریقوں سے تم اپنی اولاد کی تربیت کرو گے تو یقین مانو قبر میں چلے جاؤ گے، ثواب جاریہ ہوتا رہے گا۔ تمہاری اولاد اگر نیک بن کر مجلس میں شریک بھی ہو جائے تو شریک مجلس کا اتنا ثواب ہے کہ تم اسے درک نہیں کر سکتے۔ یہ اہل بیت محمد مصطفیٰ جنہوں نے ہماری کامیابی کی ضمانت لی ہے۔
ہم اور آپ یقین مانے کہ یہی وہ فرش ہے کہ جو زمین پہ رہ کے ہمیں عرش معلیٰ پہ لے جائے گا۔ توجہ فرمائیے، پیغمبر نے کیا کہا کہ عزیزو اپنے زندگی کو اتنا منظم، اتنا پاکیزہ بنانا کہ تم میرے ذکر سے، میرے وجود سے قریب رہنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر ہم سے قریب رہو گے تو میں تمہیں ایک ایک لمحہ زندگی کا تمہارا مقدس بنا دوں گا۔ صبح اٹھو گے تب بھی مقدس، دوپہر میں رہو گے تب بھی مقدس، رات میں بستر پہ جاؤ گے تب بھی مقدس۔ پیغمبر نے بیان کیا میں تمہارے رات کے بستر کو بھی بستر نہیں مسجد بنا دوں گا۔ توجہ فرمایا عزیزان گرامی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی عام بشر کو نہیں مانتے، ہم ابو البشر کا بھی جو نبی ہے اس محمد کو مانتے ہیں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ مجھے مانو، میری مانو، میں تمہارے رات کے بستر کو بھی مسجد بنا دوں گا بغیر تمہارے مسجد گئے ہوئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے پوسیبل، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، ہمارے گھر کا بستر، ہمارے بیڈ روم کا بستر مسجد کیسے بن جائے؟ پیغمبر نے بیان کیا کہ جو شخص وضو کر کے اپنے بستر پہ رات میں سوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پوری رات مسجد میں عبادت کر رہا ہو۔ یہ پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ پیغمبر کی حدیث آپ دیکھیں کہ جو پوری رات اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہے۔ اچھا، پیغمبر نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے، اللہ نے جو دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تو یہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ یہ تمہارا اسٹیٹس تمہارے لباس سے نہیں ہے، یہ تمہارا معیار تمہارے گھر، تمہارے مکانات سے نہیں ہے، یہ تمہارا اسٹیٹس تمہارے وجود سے نہیں ہے۔ جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے انجینئر ہو گئے، بہت بڑے ڈاکٹر ہو گئے، بہت بڑے لائر ہو گئے، بہت بڑے دنیاوی عہدے پہ فائز ہیں، تو یہ تمہارا عہدہ، تمہارے کام دنیا ہی میں نہیں آنے والا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کس پیغمبر کو مانتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، ذرا اس پیغمبر کی باتوں کو سمجھ کے تو سنیں اور پڑھیں۔ ہم پیغمبر کی بات کو مانیں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، یہ اسٹیٹس، یہ عہدہ، یہ نام، یہ لقب، یہ القاب، یہ سب ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والے ہیں، اور تمہاری دنیا میں ہی تمہاری دنیا کی چیزوں کو چھین لیا جائے گا، اس وقت تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ یہ جو غرور ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو تم اپنے اوپر احساس فخر کرتے ہو، فخر کرنا ہے تو یہ کہو کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اگر تمہیں پراؤڈ کرنا تو یہ کہو کہ میرے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اگر تمہیں احساس فخر ہے تو کہو میں حسین کا ماتم کرتا ہوں۔ اگر تمہیں فخر کرنا ہے تو کہو میں کربلا کا زائر ہوں۔ اگر تمہیں فخر کرنا ہے تو یہ کہو کہ میں تو وہ ہوں کہ مجھ سے نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ احساس فخر ہے، ورنہ تم سے تو تمہاری دنیا ہی میں چھین لوں گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں اس دنیا میں تمہیں میں نے بھیجا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ میں آزماؤں تم میں کہ تم میں نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ عمل کرنے والا نہیں، نیک عمل کرنے والا۔ اللہ نے ہم سے عزیزو عمل کا مطالبہ ہی نہیں کیا ہے۔ کبھی اس فکر میں نہیں رہیے کہ اللہ نے ہم سے عمل مانگا ہے۔ اللہ نے ہم سے عمل نہیں مانگا۔ ہم جب دودھ لینے مارکیٹ جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ خالص دودھ ملے، ملاوٹ والا دودھ نہیں ملے۔ تو جب ہم اپنے کچن میں ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں کرتے تو اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری ملاوٹ والی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ تو فخر محسوس کرنا عزیزو، اپنے نوجوان، اپنے ہمسن کمسن بھائیوں سے گزارش اور اپیل ہے، بزرگان سے دعائیں چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر اگر فخر کرنا ہے تو یہ کہیں جیسے امیر المومنین نے کہا الہی کفا بعزن ان اکون عبدا، میرے اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اس پہ فخر کریں، ورنہ کوئی عہدہ عزیزان گرامی دنیا میں ہی اللہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مثال دوں، بڑی بے مثال مثال ہے۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑے آیت اللہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، انتقال ہوا۔ ابھی انتقال ہوا نہیں کہ وہ لوگ کہ جو روزانہ چائے پیتے تھے، روزانہ آپ سے مشورے لیا کرتے تھے، اب وہ بھی تشییع جنازہ کے لیے جب گھر پہ آ رہے ہیں تو پوچھنے والے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میت تیار ہو گئی؟ میت کو غسل و کفن دے دیا گیا، نام بھی چھنا گیا، عہدہ بھی سلب کر لیا گیا، اب نام بھی کوئی نہیں لے رہا ہے، بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے میت تیار ہے؟ میت کو غسل و کفن دے دیا گیا۔ تو سرکار جب اس دنیا میں ہم سے دنیاوی چیزیں چھین لی جا رہی ہیں تو کیوں نہ وہ کام کریں کہ جو آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، آخرت میں کون سی چیزیں کام آئیں گی؟ تو خود پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت کے بازار میں تمہارے پاس کوئی ایک ایسا کیش رہے کہ جس کا سکہ وہاں بھی چلے، توجہ فرمائیے گا، تو میں تمہیں ایک مشکل کشا دے رہا ہوں کہ جس کا سکہ وہاں بھی چلتا ہے،
جس کا سکہ انبیاء میں بھی چلتا ہے، اولیاء میں بھی چلتا ہے، بندوں میں بھی چلتا ہے، جناتوں میں بھی چلتا ہے، انسانوں میں بھی چلتا ہے، شاید ابھی تک آپ نہیں سمجھے۔ تو اس مشکل کشا کا نام کوئی اور نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا بھائی ہے، کہ علی نے حضرت آدم کی بھی مدد کی ہے، علی نے نوح دو عالم کی بھی مدد کی ہے، علی نے عیسیٰ مریم کی بھی مدد کی ہے، علی نے مرسل اعظم کی بھی مدد کی ہے۔ علی کے نام کا سکہ تمام چلتا ہے، علی کے دم سے پیغمبر کا کام چلتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تو ایسا سکہ اپنے جیب میں رکھیے کہ جو سکہ ہر بازار میں چلے، ورنہ دنیاوی کیش تو کبھی کبھی گورنمنٹ نے اگر اسے کینسل کر دیا تو نوٹ گھر کے اندر ہی جلانے کے قابل رہتا ہے۔ تو ہم اور آپ اہل بیت کے ماننے والے، تو اس دنیا سے وہ چیزیں لے کر چلیں کہ جو چیز آخرت میں کام آنے والی۔ ورنہ پیغمبر نے ایک مرتبہ 2 درہم جناب سلمان کو دیا اور 2 درہم جناب ابوذر کو دیا۔ سلمان کون ہے؟ 10 درجے کے ایمان پہ فائز ہے۔ ابوذر کون ہے؟ 9 درجے کے ایمان پہ فائز ہے۔ دونوں کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، بہت مقدس ہیں، بہت عظمت والے ہیں، علی کے ساتھ رہتے ہیں، رسول کے ساتھ رہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا میرا سچا صحابی ابوذر وہ ہے کہ آسمان و زمین نے ابوذر جیسا سچا کسی کو نہیں دیکھا، اتنی عظمت ہے۔ اور سلمان کے لیے کیا کہا؟ سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ خاندانی معیار اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے۔ اگر حبش کا کالا سیاہ بلال بھی محمد و آل محمد کے سورج کی روشنی دل میں جگمگا لے تو پیغمبر اسے مؤذن اسلام قرار دیتے ہیں۔ بلال، ابوذر، سلمان، یہ وہ مقدس صحابی ہیں۔ 2 درہم جناب سلمان کو دیا اور 2 درہم جناب ابوذر کو دیا، اور کہا کہ جائیں آپ لوگ خرچ کریں۔ جناب ابوذر 90 درجے کے ایمان پہ فائز ہے، جناب سلمان 10ویں درجے کے، دونوں بہت مقدس ہیں۔ جناب ابوذر گئے تو ان کی وائف نے ایک پوری لسٹ دے رکھی تھی، وہ سامان اپنے گھر کا خریدنے لگے، یہ سارے سامان انہوں نے خرید لیے۔ جناب سلمان نکلے، وہ 2 درہم جیسے باہر نکلے دربار رسالت سے، ایک اللہ کا سائل، ایک اللہ کا بندہ جو محتاج تھا، غریب تھا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر جناب سلمان نے 2 درہم دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرا دن جب سورج چمکا، دوسرے دن کا جب سورج طلوع ہوا تو دونوں پیغمبر کی زیارت کو آئے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ دونوں عزیزان گرامی پیغمبر کی بارگاہ میں آئے تو جناب رسول خدا نے ایک پتھر پہ آگ کو روشن کروایا۔ آگ جب روشن ہو گئی، توجہ فرمائیے گا، جب آگ روشن ہو گئی تو پیغمبر نے کہا کہ ابوذر، میں نے جو کل، آپ توجہ فرمائے، مثال اللہ کا رسول ہمیں آخرت تک لے جانا چاہ رہا ہے، 2 درہم جناب سلمان کو بھی دیا، 2 درہم جناب ابوذر کو بھی دیا۔ دوسرا دن پتھر کے اوپر آگ کو روشن کروایا، سلمان ادھر آئے، یا رسول اللہ حکم فرمائے، کل جو میں نے 2 درہم دیا تھا اس کا کیا آپ نے کیا؟ تو جناب سلمان فوراً پتھر پہ گئے، کہا کہ خدا کی راہ میں نے دے دیا، گئے اور آئے، وقت نہیں لگا۔ اب جناب ابوذر یہ منظر دیکھ رہے ہیں، توجہ فرمائے، جناب ابوذر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تو پوری مکمل لسٹ خریدی ہے، اب جتنی دیر میں اس پتھر پہ کھڑا رہوں گا تو میرا تو حال خراب ہو جائے گا، مولا سلامت رکھے۔ اب جناب ابوذر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں کس کا آلو کا جواب دوں، پیاز کا جواب دوں، چاول کا جواب دوں، اتنی دیر میں تو میرا جواب نکل جائے گا۔ تو پیغمبر نے جناب ابوذر کی بے چینی محسوس کر لی۔ جناب ابوذر سے پیغمبر نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم وہ ہیں کہ جو آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں، آگ میں جلانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حیدری، ہم وہ ہیں کہ جو آپ کو آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس مثال کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب 2 درہم کا حساب دینے کے لیے ابوذر جیسا برگزیدہ صحابی رسول اس پتھر کی آگ پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، تو محشر کے میدان میں اتنا لے کر آؤ کہ جس کا حساب دے سکو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام۔